حضرت بایزید بسطامی کو غیب سے ندا آئی کہ عیسائیوں کی محفل میں عیسائی بن کر شامل ہو جاؤ۔ آپ عیسائیوں کا لباس پہن کر ان کی محفل میں بیٹھ گئے۔ جب عیسائیوں کا سب سے بڑا عالم ممبر پر چڑھا تو ممبر لرزنے لگا۔ اس نے کہا، ہم میں کوئی محمدی موجود ہے؟ اس نے کہا، اے محمدی اٹھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں تھا کہ میرے دل میں ندا سنائی دی، اے بایزید رحمۃ اللہ علیہ، در سمان کی طرف چل اور عیسائیوں کے ساتھ ان کی عید اور قربانی میں حاضر ہو۔ اس میں ایک شاندار واقعہ ہوا تو میں نے اعوذ باللہ پڑھا اور کہا کہ پھر اس وسوسوں کو دوبارہ نہیں آنے دوں گا۔ جب رات ہوئی تو خواب میں ہاتف کی وہی آواز سنی۔ جب بیدار ہوا تو بدن میں لرزہ تھا، پھر سوچنے لگا کہ اس بارے میں فرما برداری کروں یا نہ۔ تو پھر میرے باطن سے ندا آئی کہ ڈرو مت کہ تم ہمارے نزدیک اولیاء اختیار میں ہو اور ابرار کے دفتر میں لکھے ہوئے ہو، لیکن راہبوں کا لباس پہن لو اور ہماری رضا کے لیے زنار باندھ لو اور آپ رحمۃ اللہ علیہ پر کوئی گناہ یا انکار نہیں ہوگا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صبح سویرے میں نے عیسائیوں کا لباس پہنا، زنار کو باندھا اور در سمان پہنچ گیا۔ وہ ان کی عید کا دن تھا۔ مختلف علاقوں کے راہب دیر سمان کے بڑے راہب سے فیض حاصل کرنے اور ارشادات سننے کے لیے حاضر ہو رہے تھے۔ میں بھی راہب کے لباس میں ان کی مجلس میں جا بیٹھا۔ جب بڑا راہب آ کر ممبر پر بیٹھا تو سب خاموش کھڑے ہو گئے۔ راہب نے جب بولنے کا ارادہ کیا تو اس کا ممبر لرزنے لگا اور کچھ بول نہ سکا، گویا اس کا منہ کسی نے لگام سے بند کر رکھا ہے۔ تو سب راہب اور علماء کہنے لگے، اے مرشد ربانی، کون سی چیز آپ کو گفتگو سے مانی کر رہی ہے؟ ہم آپ کے ارشادات سے ہدایت پاتے ہیں اور آپ کے علم کی اقتداء کرتے ہیں۔ بڑے راہب نے کہا کہ میرے بولنے میں یہ امر معنی ہے کہ آج تم میں ایک محمدی شخص آ بیٹھا ہے۔ وہ تمہارے دین کی آزمائش کے لیے آیا ہے، لیکن یہ اس کی زیادتی ہے۔ سب نے کہا، ہمیں وہ شخص دکھا دو، ہم فوراً اس کو قتل کر ڈالیں گے۔ اس بڑے راہب نے کہا، بغیر دلیل اور حجت کے اس کو قتل نہ کرو۔ میں امتحاناً اس سے علم الادیان کے چند مسائل پوچھتا ہوں۔ اگر اس نے سب کے صحیح جواب دیے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے، ورنہ قتل کر دیں گے، کیونکہ امتحان مرد کی عزت ہوتی ہے، یا رسوائی یا ذلت۔ سب نے کہا، آپ جس طرح چاہیں کریں، ہم آپ کے خوشچیں یعنی آپ کے ساتھی ہیں۔ تو وہ بڑا راہب ممبر پر کھڑا ہو کر پکارنے لگا، اے محمدی، تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھڑا ہو جا کہ سب لوگ تجھے دیکھ سکیں۔ تو حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان پر اللہ تعالیٰ کی تقدیس اور تمجید کے کلمات جاری تھے۔ اس بڑے پادری راہب نے کہا، اے محمدی، میں تجھ سے چند مسائل پوچھتا ہوں، اگر تو نے پوری وضاحت سے ان سب سوالوں کا جواب باثواب دیا تو ہم تیری اتباع کریں گے، ورنہ تجھے قتل کر دیں گے۔ تو حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو معقول یا منقول جو چیز پوچھنا چاہتا ہے پوچھ، اللہ تعالیٰ تمہارے اور ہمارے درمیان گواہ ہے۔ تو اس پادری نے کہا، وہ ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہ ہو، اور وہ دو بتاؤ جن کا تیسرا نہ ہو، اور وہ تین جن کا چوتھا نہ ہو، اور وہ چار جن کا پانچواں نہ ہو، اور وہ پانچ جن کا چھٹا نہ ہو، اور وہ چھ جن کا ساتواں نہ ہو، اور وہ سات جن کا آٹھواں نہ ہو، اور وہ نو جن کا دسواں نہ ہو، اور وہ 10 جن کا 11واں نہ ہو، اور وہ 12 جن کا 13واں نہ ہو، اور وہ قوم بتاؤ جو جھوٹی ہو اور بہشت میں جائے، اور وہ قوم بتاؤ جو سچی ہو اور دوزخ میں جائے، اور بتاؤ کہ تمہارے جسم سے کون سی جگہ تمہارے نام کی قرار گاہ ہے، اور الزاریات ذرا کیا ہے، اور حاملات وقرا کیا ہے، اور الجاریات یسرا کیا ہے، اور مقسمات امرا کیا ہے، وہ کیا ہے جو بے جان ہو اور سانس لے۔ اور ہم تجھ سے وہ 14 پوچھتے ہیں جنہوں نے رب العالمین کے ساتھ گفتگو کی، اور وہ قبر پوچھتے ہیں جو مقبور کو لے کر چلی ہو، اور وہ پانی جو نہ آسمان سے نازل ہوا ہو اور نہ زمین سے نکلا ہو، اور وہ 4 جو نہ باپ کی پشت اور نہ شکم مادر سے پیدا ہوئے، اور پہلا خون جو زمین پر بہایا گیا، اور وہ چیز پوچھتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہو اور پھر اس کو خرید لیا ہو، اور وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا پھر ناپسند فرمایا ہو، اور وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہو پھر اس کی عظمت بیان کی ہو، اور وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہو پھر خود پوچھا ہو کہ یہ کیا ہے، اور وہ کون سی عورتیں ہیں جو دنیا بھر کی عورتوں سے افضل ہیں، اور کون سے دریا دنیا بھر کے دریاؤں سے افضل ہیں، اور کون سے پہاڑ دنیا بھر کے پہاڑوں سے افضل ہیں، اور کون سے جانور سب جانوروں سے افضل ہیں، اور کون سے مہینے افضل ہیں، اور کون سی راتیں افضل ہیں،
اور تامہ کیا ہے؟ اور وہ درخت بتاؤ جس کی 12 ٹہنیاں ہیں اور ہر ٹہنی پر 30 پتے ہیں اور ہر پتے پر 5 پھول ہیں اور 2 پھول دھوپ میں اور 3 پھول سایہ میں۔ اور وہ چیز بتاؤ جس نے بیت اللہ کا حج اور طواف کیا ہو، نہ اس میں جان ہو اور نہ اس پر حج فرض ہو۔ اور کتنے نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے اور ان میں سے رسول کتنے اور غیر رسول کتنے ہیں۔ اور وہ 4 چیزیں بتاؤ جن کا مزہ اور رنگ اپنا ہو اور سب کی جڑ ایک ہو، اور نکیر کیا ہے اور قطمیر کیا ہے اور فتیل کیا ہے اور سبد و لبد کیا ہے، تم ورم کیا ہے۔ اور ہمیں یہ بتاؤ کہ کتا بھونکتے وقت کیا کہتا ہے اور گدھا ہینگتے وقت کیا کہتا ہے اور بیل کیا کہتا ہے، گھوڑا کیا کہتا ہے اور اونٹ کیا کہتا ہے اور مور کیا کہتا ہے اور بلبل کیا کہتا ہے اور مینڈک کیا کہتا ہے، جب ناقوس بجتا ہے تو کیا کہتا ہے۔ اور وہ قوم بتاؤ جن پر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی ہو اور وہ نہ انسان ہوں اور نہ جن نہ فرشتے۔ اور یہ بتاؤ کہ جب دن ہوتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے اور جب رات ہوتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے۔ جب بڑے پادری راہب نے سب سوال کر لیے تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوئی اور بھی سوال ہو تو بتاؤ۔ وہ پادری بولا کہ اور کوئی سوال نہیں، بس ان سوالوں کے جواب دے دو۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر میں ان سب سوالوں کے شافی جواب دے دوں تو کیا تم سب لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے؟ سب نے کہا ہاں۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے اللہ تو ان کی اس بات کا گواہ ہے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہارا پہلا سوال یہ ہے کہ ایسا ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ واحد قہار ہے، اور وہ 2 جن کا تیسرا نہ ہو وہ رات اور دن ہے، اور وہ 3 جن کا چوتھا نہ ہو وہ عرش اور کرسی اور قلم ہے، اور وہ 4 جن کا 5واں نہ ہو وہ 4 بڑی آسمانی کتابیں، تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید، اور وہ 5 جن کا چھٹا نہ ہو وہ فرض نمازیں ہیں، اور وہ 6 جن کا 7واں نہ ہو وہ 6 دن ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا، اور وہ 7 جن کا 8واں نہ ہو وہ 7 آسمان ہیں، اور وہ 8 جن کا 9واں نہ ہو وہ عرش بری کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں، اور وہ 9 جن کا 10واں نہ ہو وہ بنی اسرائیل کے 9 فسادی شخص تھے، اور وہ 10 جن کا 11واں نہ ہو وہ متمتع پر 10 روزے فرض ہیں جب اس کو قربانی کی طاقت نہ ہو، اور وہ 11 جن کا 12واں نہ ہو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی ہیں اور ان کا 12واں بھائی نہیں، اور وہ 12 جن کا 13واں نہ ہو وہ مہینوں کی گنتی ہے، اور وہ 13 جن کا 14واں نہ ہو حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب ہے، اور وہ جھوٹی قوم جو بہشت میں جائے گی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خطا معاف فرما دی، اور وہ سچی قوم جو دوزخ میں جائے گی وہ یہود و نصارہ کی قوم ہے، تو ان میں سے ہر ایک دوسرے کے دین کو لاشی بتانے میں سچا ہے لیکن دونوں دوزخ میں جائیں گے۔ اور تم نے جو سوال کیا ہے تیرا نام تیرے جسم میں کہاں رہتا ہے، تو جواب یہ ہے کہ میرے کان میں میرے نام کے رہنے کی جگہ ہے، اور الزاریات ذروا 4 ہوائیں ہیں، مشرقی، غربی، جنوبی، شمالی، اور الحاملات وقرا بادل ہیں، اور الجاریات یسرا سمندر میں چلنے والی کشتیاں ہیں، اور مقسمات امرا وہ فرشتے ہیں جو 15 شعبان سے دوسرے 15 شعبان تک لوگوں کا رزق تقسیم کرتے ہیں، اور وہ 14 جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کی وہ 7 آسمان اور 7 زمینیں ہیں، اور وہ قبر جو مقبور کو لے کر چلی ہو وہ یونس علیہ السلام کو نگلنے والی مچھلی ہے، اور بغیر روح کے سانس لینے والی چیز صبح ہے، اور وہ پانی جو نہ آسمان سے اترا ہو نہ زمین سے نکلا ہو وہ پانی ہے جو گھوڑوں کا پسینہ بلقیس نے آزمائش کے لیے بھیجا تھا، اور وہ 4 جو کسی باپ کی پشت سے ہیں نہ شکم مادر سے، وہ اسماعیل علیہ السلام کی بجائے ذبح ہونے والا دمبا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، اور آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام ہیں، اور پہلا خون ناحق جو زمین پر بہایا گیا وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کا خون ہے جسے بھائی قابیل نے قتل کیا تھا، اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی پھر اسے خرید لیا وہ مومن کی جان ہے، اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی پھر اسے ناپسند فرمایا ہو وہ گدھے کی آواز ہے، اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہو پھر اسے برا کہا ہو وہ عورتوں کا مکر ہے، اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہو پھر پوچھا ہو کہ یہ کیا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، اور یہ سوال کہ کون سی عورتیں دنیا بھر کی عورتوں سے افضل ہیں وہ ام البشر حضرت اماں حوا، حضرت مریم، حضرت سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا،
اور ایسا درخت جس کی 12 ٹہنیاں ہیں اور ہر ٹہنی کے 30 پتے ہیں اور ہر پتے پر 5 پھول ہیں، جن میں سے 2 پھول دھوپ میں ہیں اور 3 سایہ میں، تو وہ درخت سال ہے۔ 12 ٹہنیاں اس کے 12 مہینے ہیں اور 30 پتے اس کے 30 دن ہیں، اور ہر پتے پر 5 پھول۔ ہر روز کی 5 نمازیں، 2 نمازیں ظہر اور عصر آفتاب کی روشنی میں پڑھی جاتی ہیں، اور باقی 3 نمازیں اندھیرے میں۔ اور وہ چیز جو بے جان ہو اور حج اس پر فرض نہ ہو، پھر بھی اس نے حج کیا ہو اور بیت اللہ کا طواف کیا ہو، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ تم نے نبیوں کی تعداد پوچھی ہے، پھر رسولوں اور غیر رسولوں کی، تو کل نبی علیہ السلام 1,24,000 ہیں، ان میں سے 313 رسول ہیں اور باقی غیر رسول ہیں۔ تم نے وہ 4 چیزیں پوچھی ہیں جن کا رنگ اور ذائقہ مختلف ہے، حالانکہ جڑ ایک ہے۔ وہ آنکھیں، ناک، منہ، کان ہے کہ مغز اور سر ان سب کی جڑ ہے۔ آنکھوں کا پانی نمکین ہے اور منہ کا پانی میٹھا ہے اور ناک کا پانی ترش ہے اور کانوں کا پانی کڑوا ہے۔ تم نے نکیر سورۃ نساء آیت نمبر 421، قطمیر سورہ فاطر آیت نمبر 31، فتیل بنی اسرائیل آیت نمبر 17، سبد و لبد، تم و ورم کے معنی دریافت کیے ہیں۔ کھجور کی گٹھلی کی پشت پر جو نقطہ ہوتا ہے اس کو نکیر کہتے ہیں، اور گٹھلی پر جو باریک چھلکا ہوتا ہے اس کو قطمیر کہتے ہیں، اور گٹھلی کے اندر جو سفیدی ہوتی ہے اسے فتیل کہتے ہیں۔ سبد و لبد بھیڑ بکری کے بالوں کو کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی آفرینش سے پہلے کی مخلوقات کو تم ورم کہا جاتا ہے، اور گدھا ہینگتے وقت شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے لعن اللہ عشار، اور کتا بھونکتے وقت کہتا ہے ویل لأہل النار من غضب الجبار، اور بیل کہتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ، اور گھوڑا کہتا ہے سبحان حافظی اذ اتقت ابطال واشتعلت الرجال بالرجال، اور اونٹ کہتا ہے حسبی اللہ وکفی باللہ وکیلا، اور مور کہتا ہے الرحمن علی العرش استوی، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 51، اور بلبل کہتا ہے سبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، سورہ روم آیت نمبر 71، اور مینڈک اپنی تسبیح میں کہتا ہے سبحان المعبود فی البرار والقفار، سبحان الملک الجبار، اور ناقوس جب بجتا ہے تو کہتا ہے سبحان اللہ حق حق انظر یا بنی آدم فی ہذہ الدنیا غربا وشرقا وما تری فیہا احدا یبقا۔ اور تم نے وہ قوم پوچھی ہے جن پر وحی آئی، حالانکہ وہ نہ انسان ہے نہ فرشتے نہ جن، وہ شہد کی مکھیاں ہیں۔ تم نے پوچھا ہے کہ جب رات ہوتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے، اور جب دن ہوتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب دن ہوتا ہے تو رات اللہ تعالیٰ کے غامض علم میں چلی جاتی ہے، اور جب رات ہوتی ہے تو دن اللہ تعالیٰ کے غامض علم میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وہ غامض علم کہ جہاں کسی مقرب نبی یا فرشتے کی رسائی نہیں۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہارا کوئی ایسا سوال رہ گیا ہے جس کا جواب نہ دیا گیا ہو؟ اس بڑے راہب نے کہا نہیں، سب سوالوں کے صحیح جواب دیے ہیں۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بڑے پادری راہب سے فرمایا کہ میں تم سے صرف ایک بات پوچھتا ہوں، اس کا جواب دو۔ وہ یہ ہے کہ آسمانوں کی کنجی اور بہشت کی کنجی کون سی چیز ہے؟ تو وہ پادری سر بگریباں ہو کر خاموش ہو گیا۔ تو سب پادری اس سے کہنے لگے کہ اس شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے تمہارے اس قدر سوالوں کے جواب دیے، لیکن آپ اس کے ایک سوال کا جواب بھی نہیں دے سکتے۔ وہ بولا کہ جواب مجھے آتا ہے، اگر میں وہ جواب بتاؤں تو تم لوگ میری موافقت نہیں کرو گے۔ سب نے بیک زبان کہا کہ آپ ہمارے پیشوا ہیں، ہم ہر حالت میں آپ کی موافقت کریں گے۔ تو بڑے پادری راہب نے کہا آسمانوں کی کنجی اور بہشت کی کنجی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ تو سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور اپنے اپنے زنار وہیں توڑ ڈالے۔ غیب سے ندا آئی اے بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے تجھے ایک زنار پہننے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ ان کے 500 زنار توڑواؤں۔ پھر بڑے پادری راہب کے حکم پر وہاں موجود سب کلمہ حق پڑھ کر اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام کا پیروکار بنائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔